الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اس بات کی طرف خود اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ہم رمضان المبارک سے باہر نکلیں اور نئی زندگی شروع ہو تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں اپنا جو قرب عطا فرمایا، جس درجے میں بھی جس کو حاصل ہوا، اس کا باہر نکلنے کے بعد بھی تحفظ کیا جائے. اور بلکہ کوشش کی جائے کہ اس قرب میں مزید ترقی ہو، کمی نہ آئے. اس کا ایک طریقہ تو ذکر اور عبادت ہے، جو بعد میں بھی جاری رہنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ مند چیز اس میں ہے گناہوں سے بچنا. جتنا ایک انسان اپنے نفس کو کچل کر اپنے نفسانی خواہشات کی نافرمانی کر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالی کا قرب مزید اس کو حاصل ہوتا ہے. لہذا یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ بھئی پہلے نگاہ کے بارے میں عرض کیا کہ نگاہ کی حفاظت ہو، اس کو گناہوں سے بچایا جائے. پھر زبان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ زبان کو قابو میں رکھنے کا اہتمام کیا جائے. جب بندہ زبان کو اپنے قابو میں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے خصوصی قرب سے نوازتے ہیں. دو چیزوں کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا، ان میں سے ایک حدیث بھی ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کم گو ہے، کم گو ہونے کا معنی کم بولتا ہے، صرف ضرورت کے وقت بولتا ہے، تو اس سے کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حکمت نازل فرماتے. یعنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنے اور محدود رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکمت نازل ہوتی ہے.
اس لیے زبان کی حفاظت جو ہے یہ خود اپنی حفاظت یعنی اپنی جہنم سے حفاظت، گناہوں سے حفاظت کا بہت بڑا اہم حصہ ہے۔ اور اسی میں ہم لوگوں کی غفلتیں زیادہ ہیں۔ اب ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ وہ نماز کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، عمرے کا بھی شوق ہے، حج کا بھی شوق ہے، اور حسب توفیق تلاوت اور ذکر بھی کر ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح تھوڑا بہت۔ تو ان باتوں کی جو چیزیں الحمدللہ حاصل ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چیزیں نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ زیادہ ضرورت نوافل سے زیادہ ضرورت گناہوں سے بچنے کی ہے۔ اور یہ زبان ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہی تک لے جاتی ہے اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے۔ ایک چیز تو کل میں نے ذکر کی تھی کہ مذاق اڑانا، قرآن کریم میں صاف صاف منع کیا کسی کا مذاق اڑانے سے، لا یسخر قوم من قوم، اور ساتھ ہی یہ بھی تصور دلا دیا کہ کسی کو بھی اپنے مقابلے میں کمتر نہ سمجھو، پتہ نہیں وہ تم سے کتنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے بلا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو۔ یہ طعنا بڑی خراب چیز ہے، اور قرآن کریم نے اس کی ایک جگہ نہیں کم از کم 3 جگہ اس کی مذمت بیان فرمائی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، افسوس ہے یا دردناک عذاب ہے اس شخص کو جو طعنے دینے والا ہو۔ حمازن حمشائم بنمیم، ایک کافر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسا ہے جو بہت طعنے دیتا ہے لوگوں کو۔ اور یہاں سورہ حجرات میں صاف صاف فرما دیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو طعنے مت دیا کرو۔ طعنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لپیٹ کر کسی کو برا کہنا۔ ایک تو یہ صاف صاف کہہ دو بھئی تمہارے اندر یہ خرابی ہے، اس کا اتنا، اس سے اتنی دل آزاری نہیں ہوتی، لیکن آپ بالواسطہ لپیٹ کر کسی کو برا کہیں، بظاہر جملہ کسی اور کے لیے کہا جا رہا ہے، بات کوئی اور کی جا رہی ہے، اس میں ایک آدھ لفظ ایسا بڑھا دیا جو دوسرے کے لیے طعنے کا سبب بنتا ہو۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اگر بھائی صاف صاف کہہ دو بھائی مجھے تمہارے اندر یہ خرابی معلوم ہوتی ہے، اصلاح کر لو اس کی، تو بہت کم لوگ ہیں جو برا مانیں گے یا جن کی دل آزاری ہوگی۔ لیکن آپ بات تو کر رہے ہیں کسی اور کی، اور اس میں اشارہ کر دیا اس طرح کہ وہ بیچارہ جواب دینے کی بھی پوزیشن میں نہیں، کیونکہ اس کو جو برا کہا گیا ہے یا اس کی جو برائی کی گئی ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے۔
بلا واسطہ نہیں ہے، بال واسطہ ہے. اب اگر وہ اس کا جواب بھی دینا چاہے تو اس کو مشکل ہوگی. اور اسی طعنے کا ایک ماڈرن ہنر، جس کو ماڈرن ہنر قرار دے دیا گیا ہے، وہ ہے طنز. طنز کیا ہوتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ برائی ہے. بلکہ علم بلاغت میں تو ایک مستقل صنف ہے، ذم بما یشبہ المدح. ذم بما یشبہ المدح یعنی الفاظ تو کہہ رہے ہیں تعریف کے، لیکن اشارہ جو ہے وہ اس سے ہے مذمت کا. اور یہ عربی شاعروں کے اندر بھی بڑا اس کا آپس میں مقابلہ ہوا کرتا تھا. دو شاعر تھے، جریر اور فرزدق. ان کا آپس میں بہت مقابلہ رہتا تھا. جریر فرزدق کی ہجو کرتا تھا، فرزدق جریر کی ہجو کرتا تھا. تو اس میں کون کس کا کتنا بڑا طنز اختیار کرتا ہے اس پر مقابلہ ہوا کرتا تھا. تو عربی ادب کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ مزیدار اور سب سے زیادہ بلیغ طنز جو کیا ہے وہ جریر نے کیا ہے فرزدق کے مقابلے میں. وہ کیا کہتا ہے؟ زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا، کہ فرزدق جو شاعر ہے اس نے ارادہ کیا ہے کہ وہ ایک شخص کو قتل کرے گا جس کا نام مربع ہے. زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا، اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ مربع کو قتل کرے گا. اب دوسرے مصرع میں کہتا ہے ابشر بطول سلامت یا مربع، کہ اے مربع میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ بہت زندہ رہو گے تم. تو وہ یعنی فرزدق کو تو کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا کہ اس نے ارادہ کیا قتل کرنے کا. لیکن کہتا اے مربع تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں کہ بہت سلامت رہو گے. اندر کیا معنی پوشیدہ ہے؟ معنی یہ ہے کہ فرزدق تو اتنا بیوقوف، اتنا مبدل، اتنا جو ہے بیکار آدمی ہے کہ وہ اس کے ارادے نہ کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور وہ انشاءاللہ تم زندہ رہو گے بہت مدت تک. تو لپیٹ کر وہ اس کو طنز کر دیا. یہ آج کل ایک مستقل صنف بن گئی ہے اور مستقل طنز نگاری یہ ایک ادب کا ایک خاص حصہ بن گیا ہے. اور یہ طنز ہی کا دوسرا نام طعنہ ہے. بھئی اگر تمہیں کسی سے کوئی بات اس کی ناپسند ہے، صاف صاف کہہ دو بھئی یہ اچھا نہیں لگ رہا میں تمہاری یہ بات. تو اگر کسی میں سلامت فکر ہے تو وہ اس کو اتنا برا نہیں مانے گا. ہاں مجمع میں مت کہو، ذلت تذلیل کر کے مت کہو، چپکے سے کہہ دو تمہارے اندر فلاں برا بھی ہے، مگر وہاں اصلاح مقصود نہیں ہوتی، مذاق اڑانا مقصود ہوتا ہے، لہذا طنز کرتا ہے بندہ. اسی کا نام لمز ہے، لا تلمزوا انفسکم. اب ذرا ہم اپنا سب گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہاں کہاں ہم اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. خاص طور سے جو یہ ساس بہو کے تعلقات ہوتے ہیں اور جو سمدیانے کے تعلقات ہوتے ہیں،
ان میں یہ چیز جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہت عام ہے، بلکہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ بچا ہوا ہو اس سے، لیکن تانے ہو رہے ہیں۔ ساس بہو کو تانا دے رہی ہے، بہو ساس کو تانا دے رہی ہے، اور تانا کس طرح دے رہی ہے کہ اس کے گھر والوں کے اوپر انڈائریکٹ حملہ ہو رہا ہے، کسی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ تو اپنی ساس کی بڑی خدمت کرتی ہے، فلاں کوئی تیسری چوتھی باہر کی، سنایا جا رہا ہے کس کو؟ اپنی بہو کو، سمجھے؟ اور کہا جا رہا ہے بھئی وہاں تو جو ساسیں ہوتی ہیں وہ بہت تشدد کرتی ہیں اپنی بہوؤں پر، کسی اور کی بات ہو رہی ہے، بہت تشدد کرتی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ میں نہیں کرتی، لہذا مجھے غنیمت سمجھو، سمجھے؟ تو یہ سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے۔ اب دوسرا جو ہے نا وہ بیچارہ، اس کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ ڈائریکٹ تو کچھ بات کہی نہیں، لپیٹ کے کہی ہے، تو اس لپیٹ کو کھولے پہلے اور کھول کے پھر جواب دے، یہ بڑا مشکل کام۔ اس کا واحد حل کیا ہے؟ جو قرآن نے بتایا اور نکاح کے وقت میں خاص طور پر پڑھ کے سنایا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، لپیٹ کر مت کہو، تانا دے کر مت کہو، کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے ڈائریکٹ کہہ دو۔ تو یہ جو تعلیم ہے، اس تعلیم سے الگ ہو کر، اس تعلیم کو نظر انداز کر کے ہمارے گھروں میں جھگڑوں کا ایک طوفان برپا ہے، دل کٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، دل زخمی ہیں ایک دوسرے سے، کیونکہ دن رات دل آزاری ہو رہی ہے، دن رات دل آزاری ہو رہی ہے، اور نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، تسبیحات کے بھی ہم پابند ہیں، لیکن زبان قابو میں نہیں ہے۔ اس زبان کے ذریعے دوسروں کے دل چھلنی کرتے ہیں، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جارح اللسان، کہ نیزوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اگر یہ زبان کو سیدھا نہیں کریں گے تو دل بھی سیدھا نہیں ہوگا، باری تعالیٰ کا قرب بھی حاصل نہیں ہوگا جب یہ گناہ کرتے رہیں۔ اسی ذیل میں، چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، ایک آدھی دن باقی رہ گیا، تو اسی ذیل میں یہ بھی عرض کرتا ہوں
کہ یہ جو تانا ہوتا ہے یہ تو اندرونی بغض کو ظاہر کرتا ہے. اندرونی بغض ہوتا ہے اصل میں بغض. اس بغض کا اظہار براہ راست کرنے کے بجائے آدمی ایک طنز کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، طعنے کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، جس کو گناہ قرار دیا گیا. لیکن بعض اوقات یہ طعنے کے بجائے براہ راست غصے کی شکل میں دوسرے پر ظاہر ہوتا ہے. یہ غصہ بھی بڑی خراب چیز ہے. قرآن کریم نے، حدیث نے غصے کو قابو میں کرنے کی ہدایات اتنی دی ہیں کہ اتنی مرتبہ شاید زناکاری کو حرام نہ کہا ہو جتنی مرتبہ غصے کے خلاف قرآن و حدیث میں کہا گیا. غصہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت پیدا ہوتا ہے تکبر سے. آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرے میرے احکام کی اطاعت کریں، مجھے بڑا سمجھیں. جب ان کی طرف سے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی تو غصہ آتا ہے. اور یہ غصہ انتہائی خراب چیز ہے. لہذا قرآن کریم نے تعریف ان لوگوں کی کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جانے والے ہیں. جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو جنت میں جائیں گے، جو اللہ کے پسند ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، دوسری جگہ فرمایا جب غصہ آتا ہے تو یہ درگزر سے کام لیتے ہیں. جب غصے کا موقع آتا ہے تو درگزر سے کام لیتے ہیں. اذا ما غضبوا هم یغفرون. اور بلکہ تعلیم کیا دی گئی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دوسرے نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو اس کا دفاع تم اچھائی کے ساتھ کرو. اس کا نتیجہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تم دوسرے کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو کیا ہوگا؟ تم دیکھتے ہی دیکھتے یہ محسوس کرو گے کہ تمہارے اور دوسرے کے درمیان جو دشمنی تھی وہ تمہارا پکا دوست بن گیا. برائی کا دفاع اچھائی سے کرو. لیکن برائی کا دفاع اچھائی سے کرنا یہ ہر ایک کے بس، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف اپنے آپ مجبور کرتے ہیں. وہی یہ صفت پیدا، انہی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے تھا. لیکن جب صبر کر لیا اور صبر کر کے برائی کا بدلہ اچھا کر دیا تو کیا سرٹیفکیٹ ملا اللہ تعالی کی طرف سے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ سند دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی، برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی صفت پیدا ہو گئی، وہ بڑا نصیبوں والا ہے. مَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اس سے بڑی سند چاہیے کوئی کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق
وہی کہتے تو بڑا نصیب والا ہے. کب لیکن کہے گا جب تم تھوڑا صبر سے کام لوگے. دوسرا اشتعال دلا رہا ہے, دوسرا اشتعال دلا رہا ہے اور طبیعت بھڑک رہی ہے میری بھی کہ اس کو منہ توڑ جواب دوں, لیکن میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے غصے کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں, پی جاتا ہوں. اور پی جانے کے طریقے بھی بتائے کہ حدیث میں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھو تو لیٹ جاؤ, اس جگہ سے ہٹ جاؤ جہاں اشتعال ہو رہا ہے. یہ سارے طریقے بھی بتائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب پی جاؤ گے غصہ تو کیا ہوگا کہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, تم بڑے نصیب والے ہو. اور جس کو مولا یہ کہہ دے کہ تو بڑا نصیب والا ہے تو جنت میں کہاں پہنچائے گا اس کو نہیں معلوم. ارے بھائی جو بھی جنت میں جائے گا وہ نصیبوں والا ہی ہوگا نا. لیکن یہاں کہہ رہا ہے ذو حظ عظیم, بہت بڑی نصیبوں والا ہوگا وہ. تو کہاں پہنچائیں گے اس کو اللہ تعالیٰ وہی جانتے ہیں. اور یہ بھی ساتھ میں بتا دیا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیں طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. کیا طریقہ؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب کبھی شیطان تمہیں کچوکا لگائے, کچوکا لگانے کا کیا معنی؟ کہ تمہارے دل میں غصہ پیدا کرے, دوسرے کے اوپر غصہ کرنے کا جذبہ تمہارے دل میں پیدا کرے, یہ کچوکا لگائے تو کیا کرو؟ فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ کی پناہ مانگو. یعنی کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب تم یہ کام کر لو گے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. انہ هو السمیع العلیم, وہ سنتا بھی ہے تمہاری بات اور تو اس کو پورا علم بھی ہے کہ تم واقعتاً اپنے غصے کو دبانا چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد بھی ہوگی. تفصیل سے بتائیے بات قرآن کریم نے. ادفع باللتی ہی حسن السیئۃ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم. اتنی ساری آیتیں نازل کی ہیں اس کام کے لیے. یہ آیتیں اتنی ہیں کہ بعض پوری صورتوں سے زیادہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر پوری صورت ہے, یہ اس سے زیادہ ہے. زیادہ مانے کہ اس کے جو کلمات جو ہیں وہ اس کے زیادہ ہے, زیادہ تفصیل بیان کی ہے. کیوں؟ اس لیے وہ ہمیں انسان بنانا چاہتے ہیں. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم محمد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی عالم بننا, ولی اللہ بننا یہ تو بہت اونچی بات ہے. مسلمان بننا بھی اونچی بات ہے. کم از کم انسان تو بن جاؤ. انسان ایسا انسان کہ جو انسان کہلانے کا مستحق ہو, جانور نہ ہو, بھیڑیا نہ ہو, تکلیف پہنچانے والا جانور نہ ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالی نے جو جانور پیدا کیے ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو بیچارے نقصان کچھ نہیں پہنچاتے، فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے. گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، کبھی بیچارے تمہیں ستاتے نہیں اور فائدہ پہنچاتے ہیں. دودھ تم ان کا پیتے ہو، کاٹ کے تم انہیں کھا جاتے ہو، ان بے زبانوں کو نقصان کو نہیں پہنچاتے. کچھ ایسے ہیں جو نقصان ہی پہنچاتے ہیں، فائدہ نہیں پہنچاتے. درندے، بھیڑیے، شیر، چیتا، یہ سب نقصان ہی پہنچاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو بیچارے نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں بیچارے. تم ہی ان کے اوپر کبھی ظلم کر لیتے ہو. خرگوش سے بھاگا پھر رہا ہے بیچارہ، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. ہرن ہے، پھر رہا ہے، تم ہی پکڑ لیتے ہو، بعض اوقات اس کو شکار کر لیتے ہو، لیکن وہ نہ تمہیں نقصان پہنچاتا ہے نہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تو کم از کم اگر ان جانوروں میں شامل نہیں ہوتا جو نفع پہنچاتے ہیں تو کم از کم ان میں شامل ہو جا کہ جو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ غصہ ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال سے ایک مرتبہ تکرار ہو گئی، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. حضرت ابو ذر کو غصہ آ گیا، حالانکہ درویش آدمی تھے بالکل، لیکن آ گیا غصہ. اور غصہ آ کر حضرت بلال کو کہہ دیا، یبن سودا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے. کیونکہ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے تو ان کی والدہ جو تھیں وہ بھی حبشیہ تھیں، تو ظاہر ہے حبشیوں کا تو رنگ کالا ہوتا ہے. یبن سودا، اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے، یہ کہہ دیا حضرت بلال. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا ہوگا یا کسی طرح اطلاع پہنچی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو ذر نے لڑائی کے دوران حضرت بلال کو یہ کہہ دیا ہے. تو آپ نے بلایا حضرت ابو ذر کو اور بلا کر فرمایا، انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو کہ ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت باقی ہے. ابو ذر غفاری معمولی شخصیت نہیں ہے. ان کو فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت باقی ہے. کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ تم نے عیرتہ بأمہ، ان کو تم ماں کا تانا دے کر تم نے ان کو آڑ دلائی، ڈانٹا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو. اب صحابہ کا مقام بھی یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بات ان کے لیے تو قیامت بن گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، مجھے فرما رہے ہیں تیرے اندر جاہلیت ہے. تو سارا غصہ جو کچھ تھا وہ ٹھنڈا تو کیا ہوتا، مر گیا، بالکل نفس ہی مر گیا، نفس ہی مر گیا. جا کے مسجد نبوی کے باہر لیٹ گئے اور کہا کہ اس وقت تک نہیں اٹھوں گا اس سڑک سے، اس راستے سے، زمین سے، جب تک کہ بلال آ کر میرے گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر مجھے نہیں اٹھائیں گے. لوگوں نے کہا کہ بھائی ہو گیا، معافی کر دو، معاف کر دو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں معافی مانگ لیتا ہے بندہ تو
معاف ہو جاتا. کہا نا، میں نے اتنی بڑی زیادتی کی، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اندر جاہلیت ہے، تو میں اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا، اپنے آپ کو زمین سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ بلال خود آ کر اپنے پاؤں سے میری گردن پر پاؤں نہیں رکھیں گے، اس وقت تک میں نہیں اٹھوں گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت بلال کو بلایا گیا. حضرت بلال کے لیے بھی آسان کام نہیں تھا، اتنے بڑے صحابی ہیں، ان کے لیے یہ کام کرنا، لیکن وہ دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے یہی کام کیا. تب ابو ذر غفاری جو ہے زمین سے اٹھے. تو غصے کا علاج اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ابو ذر غفاری سے. تو میرے بھائیوں عزیزوں، میں اپنے آپ کو پہلے اور پھر اپنے واسطے سے آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ جب تک یہ غصے کی رذیل صفت، میں کہتا ہوں رذیل صفت، غصے کی رذیل صفت جب تک باقی ہے اور بندہ اس کا غلام بنا ہوا ہے کہ جب بھی غصہ آیا بس بھڑک اٹھا اور جو منہ میں آیا کہہ دیا، جب تک یہ بات باقی ہے اس وقت تک جاہلیت موجود ہے دل کے اندر. چاہے کتنی نفلیں پڑھتا ہو، چاہے کتنا ذکر کرتا ہو، لیکن جب تک یہ صفت موجود ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں حاصل ہو سکتا. جاہلیت موجود ہے. تو اس کو دور کرنا ہے. اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، تو یہ بت توڑنے ہوں گے جو دل میں بسے ہوئے ہیں، اپنی بڑائی کے، اپنی انا کے، دوسروں پر غصے کے، دوسروں کے ساتھ بغض کے. یہ بت توڑنے پڑیں گے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی. تو الحمدللہ رمضان مبارک کے اندر کچھ دل نرم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو ذرا ہم ارادہ کر لیں، یہاں سے ارادہ کر کے جائیں کہ اب ہم درندے نہیں بنیں گے. بقول امام غزالی کے اب درندے نہیں بنیں گے. یا تو نفع پہنچانے والے جانور بنیں گے، بکری، گائے، بھینس، یا کم از کم ایسے جانور جو نہ کسی کو نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور اسی طرح ہوگا کہ غصے پر قابو پاؤ. اب اس کا ایک علاج بتا دیتا ہوں جو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے بیان فرمایا. وہ یہ کہ جب کبھی بعض اوقات انسان ہے نا، غصہ تو آ ہی جاتا ہے،